بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں دو چیزیں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دونوں چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ منسلک ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت دو لشکر خانہ کعبہ پہ حملہ آور ہوں گے۔ پہلا لشکر وہ مکہ پہ حملہ آور ہوگا تو اللہ رب العزت مکہ سے باہر ہی اس کو زندہ ہی زمین میں دنسا دے گا، اور دوسرا لشکر فرمایا وہ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا، وہ مکہ پہ غالب آ جائے گا، مکہ پہ غالب آنے کے بعد خانہ کعبہ پہ غالب آ جائے گا، اور خانہ کعبہ پہ غالب آنے کے بعد وہ خانہ کعبہ کو شہید کر دیں گے، منہدم کر دیں گے۔ تو فرمایا یہ دونوں نشانیاں قیامت کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ہیں، اور ان دونوں کے متعلق پہلی حدیث پاک ہے جو سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ یغزو جیش الکعبہ فاذا کانوا ببیداء من الارض یخسف باولہم وآخرہم۔ آپ فرماتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک بہت بڑا لشکر مکہ پر دعویٰ بولنے کے لیے آئے گا، اور اللہ رب العزت اس لشکر کے اگلوں پچھلوں سب کو زمین میں دنسا دے گا۔ آپ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ وکیف یخسف باولہم وآخرہم فیہم اسواقہم ومن لیس منہم۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگلوں پچھلوں سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، حالانکہ اس لشکر کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو صرف خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہوں گے، اس لشکر میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو زبردستی لایا جا رہا ہوگا، اور ان کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ ہم خانہ کعبہ پہ دعویٰ بولیں گے، حضور وہ بھی دنسا دیے جائیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ بھی زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ زمین میں اس لیے دنسا دیے جائیں گے کیونکہ وہ بھی تو اس لشکر کا حصہ رہے، چاہے ان کو زبردستی لایا گیا لیکن وہ لشکر کا حصہ رہے یا اس لشکر کی زیادتی کا سبب بنے، اس لیے اللہ رب العزت سب کو زمین میں دنسا دے گا۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم یبعثون علی نیاتہم، کل قیامت کے دن جب ان سب کو اٹھایا جائے گا نا تو پھر ان سب کو ان کی نیتوں پہ اٹھایا جائے گا، کہ جو اس نیت سے جا رہے تھے کہ ہم کعبہ کو منہدم کریں گے ان کو ان کی نیت پہ اٹھایا جائے گا، اور جو تجارت کی نیت سے جا رہے تھے ان کو ان کی تجارت کی نیت سے اٹھایا جائے گا، اور جن کو جبر کے ساتھ ملایا گیا تھا ان کو ان کی نیت پہ اٹھایا جائے گا، کہ کل قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ کون کس نیت کے ساتھ جا رہا تھا تو اللہ اس کو اس کی نیت کے ساتھ اٹھا دے گا، اور یہ قرب قیامت ہوگا کہ یہ پورا ایک لشکر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لشکر کے سربراہ کی یہ نیت ہوگی کہ میں جا کے خانہ کعبہ پہ دعویٰ بول دوں گا، مکہ پہ دعویٰ بول دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت سارے لشکر کو زندہ ہی زمین میں دنسا دے گا۔ اور ایک دوسری روایت ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے، امام بخاری امام مسلم اسے نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخرب الکعبۃ ذو السواقتین من الحبشہ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک حبشی ہوگا، چھوٹی اور چوڑی پنڈلیوں والا حبشی ہوگا، اور وہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا، خانہ کعبہ کو شہید کر دے گا۔ اگلی روایت میں حضور کیا فرماتے ہیں کانی بھی اسود افحج یقلعها حجرا حجرا، حضور فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ کیسے آئے گا، آ کے خانہ کعبہ پہ غلبہ حاصل کرے گا، مکہ پہ غلبہ حاصل کرے گا، اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد وہ بندہ ایک ایک پتھر کر کے کعبہ کو منہدم کر دے گا، اور یہ سارا سلسلہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ دونوں چیزیں قرب قیامت نظر آئیں گی، اور یہ دونوں نشانیاں قیامت کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ہیں۔